بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تک فی مریۃ ہو گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تسلی ہے، اور البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ کو کتاب فَاخْتُلِفَ فِيهِ پس اختلاف کیا گیا اس کتاب میں بلولا کلمۃ سبقت من ربک اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت کر چکی تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، فیصلہ سے مراد عملی فیصلہ ہے، فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، بے شک وہ لفی البتہ بیچ شک کے ہیں اس کے اس من العذاب الموعود عذاب موعود کے بارے میں مریبن رات دن تردد میں ڈالنے والا، مریبن شک میں ڈالنے والا، وَإِنَّ كُلًّا اور بے شک تمام جب زندہ ہوں گے ان کو پورا حساب دے گا، پورا جزا دے گا رب ان کا ان کے اعمال کی، انہو بما یعملون خبیر، یہ علت ہے بے شک وہ بما یعملون خبیر جو یہ عمل کر رہے ہیں خبردار ہے، فاستقم کما امرتا، فاستقم مسئلہ بیان ہو گیا، فاستقم کما امرتا ڈٹ جا میرے پیغمبر، فاستقم مضبوط رہو، اور یہی اصل بات ہے، مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے لیکن آدمی پکا نہیں رہتا، اصل چیز کیا ہے؟ استقامت علی التوحید ہے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا، فرمایا کہ مجھے کوئی جامع وصیت فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بات ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، توحید کا نعرہ لگا اور پھر ڈٹ جا۔ کیا ہے؟ توحید کا نعرہ لگا اور پھر ڈٹ جا، پکا ہو جا۔ پکا ہونا بہت مشکل ہے، یہ باتیں کرنی آسان ہے، اس پہ ڈٹ جانا مشکل ہے۔ اے بڑا ڈٹا ہوا تھا اور کوئی بڑا مشرک بزرگ فوت ہو گیا، یہ استقامت ہے، یہ لعنت ہے، یہ لعنت ہے، یہ استقامت نہیں۔ استقامت یہ ہے کہ آدمی اتنا پکا ہو جیسے پتھر پہ جلم نہیں لگ سکتی نا، یہ بھی ایسا مضبوط اور پکا ہو، ڈٹ جائے، اور ایسے ڈٹے جیسے حضرت علی کا والد مرا تھا، تو کیا کہا؟ ان امک الزال الشیخ قد ماتا، ان امک الزال الشیخ قد ماتا، ان ابی قد ماتا نہیں، تو حضرت علی کا تو ابا تھا، تو کیا کہتے ہیں؟ ان امک الزال الشیخ، ہاں شیخ صاحب مر گئے، لیکن کون سا شیخ؟ الزال، بڈھا ذلیل شیخ، اور آپ کا چاچا شیخ وہ بڈھا زال وہ مر گیا، یہ ہے نا توحید کی غیرت، یہ پکا ہے، استقامت ہے۔ ہاں حضرت ام حبیبہ ہیں رملہ بنت ابی سفیان ام المومنین، یہ ابو سفیان گیا تھا ملنے کے لیے، اور ابو سفیان کون ہے؟ پورے مکہ کا وزیر اعظم ہے اور آرمی چیف بھی ہے مکہ کا، اور کمانڈر بھی ہے، یہ ملنے گیا، یہ جب بیٹھنے لگا تو حضرت رملہ نے ام حبیبہ نے نیچے سے چادر نکال لی، بستر ہٹا لی، یہ استقامت ہوتی ہے۔ باپ ملنے کے لیے گیا، سکا باپ،
اور نیچے سے بستر کھینچ لیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ابا جی آپ مشرک ہیں، یہ پاک بستر ہے، اس لیے آپ اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، یہ اس کی نظیر نہیں ہوگی. ایسے نہیں فرمایا اشداء علی الکفار. باپ بیٹی، حالانکہ بیٹی کے دل نرم ہوتے ہیں اور یہ باپ مدت کے بعد ملنے گیا، لیکن جہاں توحید کا معاملہ آیا باپ کو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا. اور تمہارے بے غیرت خطیب اس کو بد اخلاقی کہیں گے، کہتے ہیں یہ بہت بد اخلاق ہے، بے ادب ہے. باپ ہی گیا تھا، اور حالانکہ یہ خود الو کے پٹھے. لفظ وہی ہے، اس کو تم ڈیش میں جو پہلے میں نے لفظ بولا وہ دوبارہ نہیں بول رہا، کیونکہ میرا خیال ہے تم میں بعد کی بولی میں اس لفظ کا غلط معنی ہے. ہاں تو وہ صرف اس کا کوڈ بنا لو، لفظ وہی ہے. دیکھو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. حضرت ابو عبیدہ آئے، کھوپڑی ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے سامنے جوں ڈالی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے اِنَّهُ أَبِي، راس و ابی، یہ میرے باپ کا سر ہے، اور اس کو بدر میں نے قتل کی، احد یا بدر میں قتل کیا ہے، اپنے ہاتھ سے قتل کیا باپ کو، قتل کر کے اور کھوپڑی نبی کے سامنے ڈال دی. تو پیغمبر نے تو ایسی جماعت تیار کی ہے، ریبنڈ والی پتہ نہیں کہاں سے تیار ہوئی ہے. یہ پیغمبر کی جماعت ہے، ایک ایک صحابی. تو فَاسْتَقِمْ، ڈٹ جاؤ، اعتقاداً عملاً تبلیغاً، عقیدہ بھی عمل بھی اور دعوت بھی، کما امرتا، جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا، تو بھی وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو شرک سے تائب ہو گئے تیرے ساتھ، مَعَكَ، تو بھی پکا رہے، مومن بھی پکے ہو جائیں. کیا معنی؟ تو بھی پکا رہے، مومن بھی پکے رہیں. وَلَا تَتْغَوْا، وَلَا تَتْغَوْا، یہ استقامت کی فَاسْتَقِمْ کے دو پہلو بیان ہوں گے. پکا رہے، لا تَتْغَوْا، سرکشی مت کرنا، یہ اسی استقامت کی تشریح ہو رہی ہے. سرکشی مت کرنا یہ دوسرا امر ہے. وَلَا تَتْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. یہ لا تتغوا، کیا معنی لا تتغوا؟ لا ترکنو. یہ لا تتغوا کی تفسیر آ رہی ہے لا ترکنو، سرکشی نہ کرنا، طغیان اختیار نہ کرنا. کیا ہے طغیان؟ کیا ہے سرکشی؟ لا ترکنو، لا ترکنو، سمجھ گئے؟ لا ترکنو، پختہ رہو، مشرکین کی طرح میلان نہ کرنا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مت میلان کرو طرف ان کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا. رکون کس کو کہتے ہیں؟ میلان کو. رویے میں میلان، دل میں میلان، رویے میں میلان، دوستی میں میلان. کسی طرح بھی ابن عباس کہتے ہیں لا تدہنو. لا تدہنو کا معنی تیل شیل نہ لگاؤ. لا تدہنو، مسئلہ کولا نہ کرو، نرم نہ کرو. کولا کولا مسئلہ، نرم نرم مسئلہ. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں. یہ بھی ہمارے بھائی، مشرک بھی ہمارے بھائی، بلتی بھی ہمارے بھائی. یہ بھائی بھائی نہیں ہے، یہ بھائی شاہی نہیں ہے. لا تدہنو هو الرکون الی الشرک. ابو عالیہ کہتے ہیں لا ترضوا اعمالہم
مشرکین کے اعمال پہ راضی نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں لا تمیلوا الی الذین ظلموا، مت میلان رکھو ظالموں کی طرف، اے لا تستعینوا بالظلمہ، ظالموں سے امداد نہ لو، فتکونوا کأنکم قد رضیتم، اگر ظالموں سے پیسے لیے، ظالموں سے مدد لی، ظالموں سے چیزیں لی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے کاموں پہ راضی ہو۔ آگے الرکون حقیقت الاستناد والاعتماد، سکون الی الشیء والرضا بہ۔ قتادہ کہتا ہے کہ اس کا معنی ہے ان سے محبت ظالموں سے نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی طرف میلان نہ کرو، لا ترضوا، ان کے اعمال پہ راضی نہ ہو، یہ سارا ایک ہی معنی ہے۔ اور جہاں رکون کا معنی کیا ہے؟ اذہان، رکون کا معنی اذہان، مسئلے کو تیل لگانا، کولا کولا مسئلہ کرنا، نرم نرم کر دینا۔ دالۃ علی ہجران اہل الکفر والمعاصی من اہل البدع وغیرہم، پڑھنا ہے کیا لکھا ہے؟ انہا علی ہجران اہل الکفر والمعاصی، ہاں کیا ہے؟ اہل کفر کے جنازے پڑھنے ہیں، بدعتیوں کی تعزیتوں پر آیت دلالت کر رہی ہے، ان کے جنازوں شنازوں پر کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ ہجران کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا، من اہل البدع وغیرہم، سب بدعتیوں کو، فإن صحبتہم، شکر ہے میں نے نہیں کہا، پڑھو ذرا کیا لکھا ہے؟ صحبتہم، اگر میں کہتا نا حوالہ نہ دیتا تو تمہارے اندر بھی ایسے بزرگ تھے کہ بڑی سختی ہو رہی ہے، اے دیکھ بابے نے کتنی نرمی کی ہے۔ صحبتہم کفر او معصیت، اذ الصحبۃ لا تکون الا عن مودۃ، ہاں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے نا ایسے نہیں بیٹھتا، ایسے نہیں بیٹھتا، اگر کسی کے ساتھ کوئی پیار شیار کی چونچے ملاتا ہے تو ایسے نہیں ملاتا، ہاں اندر کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، اس لیے کبھی ادھر چونچ مار رہا ہے کبھی ادھر، تو اس لیے کہ یاد رکھو جب توحید پکی نہیں ہوتی تو آدمی کے مثال ہے کنجری والی، وہ ہر اس لیے الزانیۃ والزانی، المشرک المشرکہ اکٹھے ذکر کیا۔ تو اور منافق کو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کشات العائر، واری بکری، ہاں نر کی تلاش کرنے والے، تو بکری کی جب وہ حالت ہو تو منافق یہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ادھر بھی لگا ہے ادھر بھی کلے پا رہے ہیں، ہمارے بڑے قریبی دوست، بڑے حضرت اقدس اور لعنتی شبل بنٹ، یہ کیا ہے؟ تو یعنی بالکل انسانیت نہیں، انسانیت کا بیج ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھو بھائی، تعجب ہوتا ہے ہمیں، خدا کی قسم، یہ اچھے بھلے مواحد ہیں، کوئی بدعتیوں کے پیچھے پڑا ہے، کوئی جنازوں میں بڑا ہے، کوئی جناب پوسٹیں لگا رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اندر کچھ بھی توحید کی غیرت نہیں، توحید کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ بھائی مانا تو پوسٹیں لگا رہا ہے مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے، تو تجھے انعام کیا مل رہا ہے؟ سوائے لعنت کے کچھ انعام نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غداران مذہب اور ملت ہوتی ہے، غداران، یہ سب سے بڑے غدار ہوتی ہیں۔ آپ دیکھو بھئی، ہاں کیا ہے؟ مودۃ وقد قال حکیم عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، آدمی کے بارے میں نہ پوچھ، پہلے اس کے یاروں کو دیکھ، اس کے یار کون ہیں، یہ اٹھتا
اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، یاروں سے پتہ چلے گا۔ جو بدعتیوں کا یار ہوگا وہ توحید کا غدار ہوگا۔ ہاں، بدعتیوں کا جو یار ہے مسئلے کا غدار ہے۔ جو مشرک بدعتی کا یار ہے وہ مسئلے کا۔ ایسا کوئی آدمی تقریر کر رہا ہو نا، نعرہ لگا دو۔ جو بدعتیوں کا یار ہے وہ مسئلے کا غدار ہے، لگاؤ۔ جب کوئی خطیب آئے نا اندر یہ نعرہ بناؤ۔ ایسا خطیب پوسٹیں دینے والا وہ تقریر کر رہا ہے، تم کھڑے ہو جائے، بدعتیوں کا جو یار ہے۔ یہ دو چار نعرے لگے سمجھ آ جائے گی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مت جھکو مت رکون اختیار کرو طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظالم کون ہیں؟ قرآن نے 3 بڑے ظالم ذکر کیے۔ ایک ظالم مشرک ہے، دوسرا ظالم صحابہ کا گستاخ ہے، تنقید کرنے والا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور تیسرا بدعتی ہے، بدعتی کو ڈبل ظالم کہا ہے۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ۔ پڑھو آگے۔ معلوم یعظم باللہ کے آگے پڑھو۔ ان الظالمین ترى الظالمین، ان الظالمین ترى الظالمین، ڈبل ظالم کہا ہے بدعتی کو، کیونکہ بدعتی مفتری بھی ہے اور بدعتی بھی ہے۔ تو اس سے حاصل کیا نکلا؟ ہمارے زمانے میں کیسے آئے سمجھو گے کہ بریلر اور للڑ یہ بھی ظالم ہیں، مودودی ہے اور رافضی یہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ طاغوتی اور جمہوری یہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ تو ان ظالموں کے ساتھ دوستی رکھنا اپنے ایمان کو الوداع کہنا ہے۔ اور ان ظالموں کا جو یار ہوگا وہ مسئلے کا مودودی کا یار، رافضی کا یار، طاغوتیوں کا یار، للڑوں کے پہرے دار اور بریلی کا یار، مسئلے کا غدار۔ تو پھر یفر المرء شغف الجبال، یفر المرء ایسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قابض علی الجمر، فتنے کے زمانے میں دین پہ قائم رہنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ قابض علی الجمر، اگر سچ پوچھتے ہو کہ یہ ایتوں پہ اگر پورا عمل کریں نا تو ہم بھی مجرم ہیں، ہمارے اندر بھی وہ چیز نہیں جو آیات بتا رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم بھی کئی منافقین کو ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، تو اگر مسئلے پہ پورا عمل کرنا ہونا پھر نہ کوئی تنظیم ہے تو نہ کوئی جماعت۔ ہاں جی، بات صاف ہے۔ پھر تنظیموں اور جماعتوں کی چھتریاں کے نیچے قرآن پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو اکابر تھے ان میں بڑی غیرت تھی، لیکن اب وہ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہر طرف مقابلہ ہے۔ ہمارا پنجاب الامان والپی، اسی طرح ہر جگہ پہ پورا ڈرامہ لگا ہوا ہے۔ دین کوئی نہیں، اللہ کو کوئی نہیں پوچھتا، توحید کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سارے ذاتی مفاد ہیں اور اپنے مطالب ہیں، لالچ ہیں۔ ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے، سامنے کچھ، جیسے جس طرح سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، سیاسی پارٹیاں وہ بیانیہ ایک دیتی ہیں
اور کام دوسرا ان کا ہوتا ہے. بالکل آج مذہبی جماعتوں کی یہی حالت ہے، ان کا بیانیہ کچھ اور ہے اور کام کچھ اور ہے. سن رہے ہو؟ اچھی طرح سنو. ہاں، مستقبل میں آپ نے آنا ہے اور سن لو. ہم صاف کہہ رہے ہیں اگر توحید و سنت پر 100% چلنا ہے تو پھر یہ وہی دور ہے کہ تنہا رہنا پڑے گا. فاعتزل تلک الفرقا، سب کو دفع کر، مسئلہ توحید پہ مضبوط ہو جا، ورنہ یہ بڑا مشکل کام ہے. اب اس آیت کا کوئی معنی ہمیں کر کے دکھائے بھائی. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ فاستقم کی تفسیر ہو رہی ہے. اس کا یہی معنی ہے کہ ہر بے غیرت کا جنازہ پڑھو، تعزیتیں کرو اور دعائیں کرو اور میرا دوست، میرا یار. اور بنتی تیرا دوست کب بن گیا، یار کب بن گیا؟ تو پھر مطلب ہے دین تو نہیں نا، دنیا ہی ہے، مفاد پرستی ہے. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مت جھکو، مت میلان کرو طرف ظالموں کے. موجودہ دور میں ظالم بودودیوں کے، طاغوتیوں کے، ہاں، فضل الرحمان کو جھپا مارنے سے. ہاں، یہ مولوی جو ہے نا یہ سادہ سمجھتے ہیں، فضل الرحمان کی جوتی مل جائے سونگتے ہیں. اشاعتی مولویوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں. ہمارے پیر صاحب ادھر آئے تھے. پیر صاحب نے نہ اللہ کی تعریف کی ہے نہ رسول کی. آدھا گھنٹہ فضل الرحمان کی تعریف کی. مفتی محمود کا بیٹا فلاں. سنو، آدمی شرم سے سر نیچے ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے اکابر کو کیا ہو گیا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے فضل الرحمان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اولو حبل کے نعرے لگ رہے. اور ہیں ہمارے پیر طریقت، ذائقہ میں اسلام، ولی ابن ولی، شہزادہ آل سنت، امام اشاعت و توحید و سنہ، ناظم اعلیٰ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ، اور تعریف فضل الرحمان کی ہو رہی. کتنے افسوس کی بات ہے. اور جان نشین صاحب ہیں، اب تو بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، تو ان کی بھی یہی حالت ہے. اسی طرح وہ سرگودا ہے تو الامان والحفیظ، وہ تو شروع سے ہی یہی پروگرام ہے کہ ادھر سے بھی ہو جائے، ادھر سے بھی ہو جائے، ادھر سے بھی ہو جائے. تو وہ تو شروع سے ہی ایسے ہی پروگرام ہے، کوئی مشن ہے ہی نہیں. ابتدا سے جاڑی یہ ہے کہ چلو ادھر سے بھی کوئی چیز مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، ان کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ. تو یہ بہترین وہاں چال ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد کسی ذاتی مخالفت نہیں. ہم کہتے ہیں اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ہم الحمدللہ اس مسئلے پہ پوری ہمت اور کوشش سے قائم ہونے کی کوشش کرتی ہیں. وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے. اور اس دور میں اس سنت کا احیاء 100 شہیدوں کا ثواب ہے. وہ استنجے والی سنتے نہیں ہیں، ہاں، کہ 7000 شہید لیٹرین سے بن کے آیا ہے. فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں واسطے تمہارے اللہ کے سوا. ہاں، ایک حوالہ رہ جائے گا. ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کان اشک علیہ من هذه الآیہ، اشک علیہ من هذه، اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں تھی. فاستقم کما امرت. اس لیے تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہی نا. ہاں، کسی نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا، اس نے کہا میں نے سچ کہا ہے. اس نے کہا قرآن اٹھاتا ہے، اس نے کہا دکھاؤ قرآن کدھر ہے. اس نے دکھایا بھی یہ قرآن، یہ تو 1000 بھی اٹھا لوں گا. اس نے سمجھا وزن ہوتا ہے، 1000 قرآن بھی اٹھا لوں گا، یہ تو کوئی اتنا وزن نہیں ہے. اب تمہیں تو سمجھ کوئی نہیں ہے فاستقم کیا. لیکن جس رسول پہ نازل ہوئی ہے
تو یہ سب سے مشکل آیت تھی. اسی پر آپ نے فرمایا شیبتنی ہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا بنا دیا. فاستقم کما امرتا، جیسے حکم ہوا، آرڈر ہوا. اور سفیان کہتے ہیں فی جہنم واد، جہنم میں ایک وادی ہے، اس میں صرف قاری حضرات ہوں گے، مولوی اور قاری. القراء، ملا اور قراء ہوں گے. کون؟ الزائرون للملوک، جو ظالم بادشاہوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. مولویوں کی بھی شوق ہوتی ہے نا، بھائی فلانے بادشاہ سے ملو، فلانے سے ملو، فلانے سے ملو. وہ زائرون للملوک. اوزائی کہتے ہیں کہ ما من شیء ابغض الی اللہ من عالم یزور عاملا. اللہ کے ہاں سب سے بری چیز ہے وہ عالم جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر کو ملتا ہے. اور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا لظالم بالبقاء فقد احبا، جو کسی ظالم کے لیے دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اس کو باقی رکھے، اللہ تجھے زندگی دے، ظالم کے لیے دعا کرتا ہے بقا کی، تو اس نے معصیت کو پسند کیا ہے. بلاکد، تو جو معصیت کو پسند کرے آگے آپ خود جان سکتے ہیں وہ کیا ہے. تو جب آپ مشرک یا بدعتی کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، اللہ تمہیں برکت دے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں برکت دے، مطلب اسی طرح بدعتیں کرتے رہو. تو یہ رضا بالکفر ہے جی، کوئی سمجھ کوئی نہیں ہے. جب آپ زندہ مشرک کو دعا دیتے ہیں جب بدعتی کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ مزید تمہاری حفاظت فرمائے، آئندہ تم محفوظ رہو، تو اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو نا، اسی کام بدعت کرتے رہو، شرک کرتے رہو. اور بدعت اور شرک کرنے کی ترغیب کفر ہے جی. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. بزرگ تو حاشیے پہ بہت آگے نکل گئے، میں تو حاشیہ سمجھا رہا ہوں، تمہیں کہہ کچھ نہیں رہا. حاشیے پہ یہی لکھا ہے کہ کسی ظالم مشرک بدعتی کے لیے بقا کی دعا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بدعت پہ راضی ہیں، اور مغفرت کی دعا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو جھوٹا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے خبر دیا کہ میں نہیں معاف کروں گا. اگر معاف کرے تو جھوٹ ہوگا یا نہیں؟ اللہ معاف کر دے مشرک کو، جھوٹ بنے گا سچ بنے گا. لا یغفرو تو کذب ہوگا. تو یہ مشرک کے لیے دعا کرنے والا اللہ کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ یا اللہ تیرا کلام جھوٹا ہو جائے، اس کو معاف کر دے. اور زندگی کی دعا کرنے والا، بقا کی حفاظت کی کرنے والا یہ کر رہا ہے کہ تو اسی طرح بدعتیں کرتا رہے. کئی بزرگ تو کہتے ہیں ہم مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، مشن میں تمہارے ساتھ ہیں، آئندہ بھی ہم سرپرستی کریں گے تمہارے مشن کی. کون سا مشن؟ شرک بدعت والے. تو اب جب خود اقرار کرے گا کہ آئندہ بھی ہم سرپرست ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ رضا بالکفر، کفر کہاں جائے گا؟ ہاں، تو یہ تو اس بدعت کو پناہ دے رہا ہے. بہرحال مسئلہ بہت مشکل ہے دوستو بزرگوں. ہاں، تم شکر ہے تمہیں بہت ساری باتیں سمجھ رہی ہیں، یہ نہیں تو سارے بھاگ جاتے. ہاں بھائی چلو تھوڑی تھوڑی سمجھ لو. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فقالا، ہاں پڑھو آگے کیا ہے؟ وَلَقَدْ سفیان نے کہا ان ظالم اشرف علی الہلاک فی بریت، حال اس کا شربا فقال لا فقیل لہ یموت فقال داہ یموت. یہی دوسرے جگہ پہ بدعتی کے لفظ ہیں، یہاں ظالم تو ظالم عام ہے. سفیان سے پوچھا گیا کہ ایک ظالم مر رہا ہے، بدعتی مشرک مر رہا ہے اور بالکل جنگل میں ہے اور پانی مانگ رہا ہے تڑپ تڑپ کے کہ پانی دے دو، تو حل اس کا کیا اس کو پانی پلائیں؟ فقال لا، فرمایا نہیں.
ہمیں متشدد کہتے ہو. سنو کیا کہہ رہے ہیں, نہیں پانی نہیں دینا. کتا مر رہا ہو جنگل میں پانی پلانا ہے, خنزیر پیاس سے مر رہا ہے پانی پلانا ہے, مشرک بدعتی مر رہا ہے پانی نہیں پلا سکتے. کیوں؟ فقالا لا فقیلا لہو جموتو فقالا دا ہو جموت. چھوڑو مرے پلیت. یہ مدارک ہے بابا, مدارک ہے. یہ بکروی فکر نہیں ہے, یہ نصفی فکر آ رہی ہے. ہاں مدارک ہے, یہی کنز والے بزرگ ہیں. آگے ذرا دیکھو, نئی متنابل ہے لانحطاط فی ہواہم بل انقطاع الیہم بمصاحبتہم بمجالستہم بزیارتہم بمداہنتہم بالرضا باعمالہم بالتشبہ بہم بالتزیہ بریہم. آگے کیا ہے با مد العین الی ظہرتہم با بما فیہ تعظیم لہم بتعمل قولہ ولا ترکنوا. بابے نے تو پوری جاڑی نکال دی ہے, البار المحیط ہے. خیال کرنا کیونکہ صوفی اردا گرد اس کے بہت تھے. کہتا ہے کہ یہ نئی شامل ہے لانحطاط ان کی ہوا کو گرانا اور ان سے مکمل بائیکاٹ کرنا, بدعتی کی صحبت سے بائیکاٹ کرنا, مجلس سے بائیکاٹ کرنا, اس کی زیارت کو بائیکاٹ کرنا, اس کی مداہنت, ان کے اعمال پہ راضی ہونا, ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا, ان کے جیسے کپڑے شپڑے پہننا, ان کے جو ٹیپ ٹاپ اور بنگلے کوٹھیاں کاریں موٹریں ہیں ان کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنا, اور ان کا ایسا ذکر بذکرہم بما فیہ تعظیم لہم. بدعتی کو شیخ الاسلام کہنا, بدعتی کو مولانا کہنا, بدعتی کو مفتی اعظم کہنا, اور ایسا نام لینا فیہ تعظیم لہم جن میں ان کی تعظیم ہو. تو کہتا ہے تأمل قولہ لا ترکنوا. اس آیت میں سب شامل ہیں کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی تو بدعتی کی کوئی تعظیم کرنا صحیح نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا. اب تمہارے مولویوں نے نیا راستہ اختیار کیا ہے. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جن روایات میں عالم بدعت سے بائیکاٹ کی بات ہے نا وہ ساری ضعیف ہے. یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ تمہیں خسی کرنے کے لیے. یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں, حالانکہ یہ الو کے پٹھے ایسے ہیں کہ ضعیف روایتوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے ہر معاملہ میں. ہاں تقرب بالنوافل کو بھی اٹھایا ہوا ہے, اس کو بھی تراش شراش کے رندہ لگا کے لانی ہے, چاہے شیعہ ہے یا جو بھی ہے. تو آنے پہ آئے تو ایسی روایتوں کو مانتے ہیں, اور یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے. جتنی رد البدعات آج کل یہ تحریک چل رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کے مولویوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے. آپ نے سنا ہوا ہے کہ ضعیف ہے؟ لازمی سنا ہوگا. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مولویوں نے لگے ہوئے کہ یہ ضعیف ہے, یہ فلاں ہے. تو قرآن بھی ضعیف ہے اور وہ بھی جھوٹ ہے کہ ضعیف ہے. ہاں جو مسلم میں حدیث اور وہ اصل ہے اس میں ہے کہ لعن اللہ من احدث حدثا او آوا محدثا. تو آوا محدثا میں یہ ساری چیزیں ہیں نا, آوا محدثا اس پہ لعن اللہ ہے. تو لعن اللہ باقی حدیثوں کی سب سے اصل تو یہ کھڑی ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے, اور باقی ساری اس کی تائید اور ضمنی حدیثیں ہیں. لا یقبل اللہ لصاحب البدع, وہ چیزیں اور وہ خود قرآن سے ماخوذ باتیں. تو جہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو